الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایسی جگہ جہاں ذکر اذکار کی مجالس ہوتی ہیں وہاں حاضری نصیب ہوئی. بہت پہلے میں پٹیلا گیا تھا اور میرا آخری بیان بھی ہوا تھا، ذکر ہی کے انداز پہ ہوا تھا، اور کلمہ طیبہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے اور اس مذاق کا کیسے کیا جاتا ہے میں نے اس مجلس میں کر کے بتایا تھا، مگر سامنے ایک مجمع جا چکا تھا. اسٹیج پہ کافی حضرات تشریف فرما تھے. یہ بیت العلوم اس کے بعد گئے ہیں اور میرا خیال اسی سال دارالعلوم سے یا تو فارغ ہو کے آئے تھے یا ایک آدھ سال باقی تھا. اسی وقت مجھ سے انہوں نے کہا تھا، ان کے والد نے، آپ بھمنڈی تشریف لائیے. میں ان کو بہت صاف جواب دیا تھا، اگر کوئی کام ہو تو آؤں، ٹہلنے کے واسطے نہیں آ سکتا. میرے استاد مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ٹہلنے کے واسطے جنت کافی ہے، ٹہلنے کے واسطے جنت کافی ہے. ایک موقع پر میں چھٹی میں گھر گیا، واپس آیا تو مولانا کوئی بات ایک جملہ ایسے ہی کہہ دیا کرتے تھے. اس زمانے کے طلباء کا حال کچھ ایسا تھا کہ اساتذہ کی بات پر، ان کے اشاروں پر وہ قربان ہوتے تھے. اب وہ حالات نہیں ہیں. ایک ہی بات 10 مرتبہ سمجھاؤ، طلباء کی سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہے. میں نے اچھا خاصا دور دیکھا اور بیت العلوم میں پڑھانے کا میرا 48.5 سال ہو رہا ہے. اس زمانے میں بہت سارے حضرات آئے، تشریف لے گئے، بہت جگہوں پر وہ کام بھی کر رہے ہیں. بہرحال یہ ذکر ہے کیا؟ ذکر کے معنی ہمارے یہاں یاد کے آتے ہیں. یاد کہاں ہوتی ہے؟ آنکھ میں، کان میں. یاد کی جگہ دل ہے. اور ذکر جب ہم بولتے ہیں تو ذکر لیلا مجنو کا مراد نہیں ہوتا، بلکہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. وقت بہت کم ہے. اب لیلا مجنو کا تذکرہ آ گیا. میں لا نہیں چاہتا تھا تو ایک واقعہ ذکر ہی کر دیں. مجنو جنگل بیابان میں ٹہلتا پھرتا رہتا تھا. لیلا کا شیدا تھا. شیدا ہونا اور ہے اور شیدائیت پہ آگے کا راستہ اور ہے. لیلا کی محبت مجنو کے دل میں بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کے آگے کے واقعات نہیں. اس لیے تصور اپنا صحیح رکھنا چاہیے. اور لیلا تھی کون؟ مجنو کی چچا زاد بہن تھی. قصص میں بعض کتابوں میں نے دیکھا تقریباً 15-20 واقعات ایسے لکھے ہوئے ہیں جو چچا زاد بھائی بہن کے درمیان معاشرے کے ہیں. شریعت نے جو محرمیت کا مسئلہ رکھا ہے، محرم غیر محرم کا،
اسی سے اندازہ چلتا ہے کہ اگر پردہ ہوگا تو ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت اعتراض کے طور پہ کہا تھا کہ پردے میں بھی زنا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا پردے میں زنا ہو ہی نہیں سکتا، بے پردگی آئے گی تب زنا ہوگا۔ جواب کی ان کے ہاں ٹکسال تھی، پردے میں زنا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال مجنو جو ہے وہ میدان میں بیٹھا تھا، بالو ریتا اس کو برابر کر کے اپنی انگلیوں سے کچھ لکھ رہا تھا۔ لکھا ہے، دید مجنو رایا کے سہارا نور در بیا بانے رمش بنشست فرد۔ مجنو کو ایک سہارا کا سفر کرنے والا دیکھا کہ میدان میں تنے تنہا بے آب و گیا میدان میں بیٹھا ہوا ہے، غمزدہ، جیسے کسی سوچ میں ہو، کسی فکر میں ہو۔ ریت کاغذ بود انگشتہ قلم، ریت کو کیا بنایا؟ کاغذ کی جگہ رکھا، انگلیوں کا قلم چلا رہا تھا، انگلیوں سے کچھ لکھ رہا تھا۔ می نویسد بیر کس جامع رقم، جیسے کسی کو خط لکھ رہا ہو۔ گفت کہ مجنون شیدا چیز تھی، ارے پگلا کیا کر رہا ہے؟ گفت ہے مجنون شیدا چیز تھی، اے شیدا مجنون یہ کیا ہے جو تو کر رہا؟ می نویسی بہر نامہ کیس تھی، کس کو خط لکھ رہا ہے؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم۔ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم۔ لکھ رہا ہوں لیلا 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 لیلا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ یہ لکھ کر کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں، دلاسا دے رہا ہوں، نام لکھ کے تشفی ہو رہی ہے۔ ایسا مجنو جو ہے شیدا تھا لیلا پر، اس کے والد صاحب لے گئے مکہ مکرمہ اور کعبہ مقدسہ کے سامنے کہا مجنو، اس کا نام قیس تھا۔ مجنو تو اس لیے کہا جانے لگا کہ لیلا پہ شیدا ہو گیا تھا، قیس نام تھا۔ اس کے باپ نے کہا کہ چل غلاف کعبہ پکڑ، توبہ کر۔ اس کا مسئلہ سب پہ آشکارا تھا، باپ بھی پریشان رہا ہوگا۔ گیا غلاف کعبہ پکڑا اور کیا کہتا ہے؟ الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا توبو۔ اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ، یا اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، لیکن لیلا کی محبت اس سے توبہ نہیں کرتا۔ اتنا دل میں گھسی ہوئی ہے کہ نکالنا مشکل ہے۔ اے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اساتذہ سے سنا تھا، کوئی مضمون لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے لفظ اللہ آ گیا، 100,000 مرتبہ لکھ ڈالا، مجھے 100 مرتبہ 1000 مرتبہ لکھ ڈالا۔ اس کے بعد دیکھا رہے میں کیا کر رہا تھا، کیا کر رہا ہوں۔ جب نام مبارک اس ذات آ گیا تو ایسا محبت میں بے خود ہوئے کہ لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے۔ ہم ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ہمارے دل کا کیا حال ہے؟ ہمارے دل کا کیا حال ہے؟ ایسی محبت ہے، ایسی گھسی ہوئی ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ دل سے نکال دے، توبہ کر لے،
لیلا کی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں کیا حصہ رکھتی ہے؟ کچھ نہیں۔ حب مولا کمز لیلا بھوت، یہ آپ کی مجلس کی وقت میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ حب مولا کمز لیلا بھوت، گوئے گشتن بہرو اولا بھوت۔ حب مولا اللہ کی محبت لیلا کی محبت سے کم ہے کیا؟ ہے مجنو جو ہے، دونوں نسخہ ہے، کوئے گشتن اور گوئے گشتن۔ کوئے گشتن کا مطلب یہ ہے کہ لیلا کی محبت میں مجنو گلیوں میں گزرتا تھا۔ لکھا ہے کہ جس گلی میں لیلا کا مکان تھا اس گلی کے کتوں سے پیار کرتا تھا کہ لیلا کے محلے کا، لیلا کے گلی کا کتا ہے یہ۔ اتنی محبت تھی۔ تو ہمیں جو اللہ کے بندے ہیں ان سے محبت کیوں نہیں، عداوت کیوں ہوتی، دشمنی کیوں ہوتی، غیبت کیوں کرتے ہیں، ان کی برائیاں کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں تو خانقاہ کے آداب کا لحاظ کرنا چاہیے، کسی کی غیبت اور برائی نہیں ہونی چاہیے، تبھی رنگ چڑھے گا، تبھی دل میں انوار پیدا ہوں گے۔ اگر غیبت کرتے ہیں تو زبان کا گناہ کرتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں تو آنکھ کا گناہ کرتے ہیں، اور کان سے سنتے ہیں کیا چیز، گانا سنتے ہیں، فحش سنتے ہیں تو کان کا گناہ کرتے ہیں۔ یہ سب دل پہ پہنچتا ہے، دل پہ کارج لگتا ہے، حق سے دوری ہوتی ہے۔ پھر کیا صاحب ذکر کرتے ہیں لطف نہیں آتا، تلاوت کرتے ہیں مزہ نہیں آتا، نماز میں مزہ نہیں آتا، عبادات چھوٹ جاتی ہیں، تہجد چھوٹ جاتی ہے، اور صبح شام کے تسبیحات چھوٹ جاتی ہیں، بدنگاہی نہیں چھوٹتی ہے۔ یا تو وہ چھوڑو یا یہ چھوڑو، یا تو وہ چھوڑو یا یہ چھوڑو۔ بدنگاہی ہوگی تو دل پہ سیاہی آئے گی، حق سے بودھ ہوگا اور طاعت چھوٹے گی۔ معصیت طاعت کے چھوٹنے کا ذریعہ ہے۔ اور روایت مشکا شریف ساری موجود ہے، اگر کسی کو موقع اس کا حاصل یہ ہے بدنگاہی کا، اور وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لیتا بدنگاہی سے، تو حدیث پاک میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس ہٹانے کی بنا پر ایک ایسی طاعت کی توفیق نصیب فرماتے ہیں جس کا اس کو مزہ مل جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے۔ تو ذکر کا لطف اس وقت آئے گا جب آنکھ کو پاک کرو گے، ذکر کا لطف اس وقت آئے گا جب زبان کو پاک رکھو گے، اور ذکر کا لطف اس وقت آئے گا جب کان کو، اعضاء جوارح کو گناہوں سے پاک رکھو گے۔ اور پھر ذکر کی برکت یہ ہوگی کہ پھر آنکھ بھی گناہ سے رکے گی، کان گناہ سے رکے گا، زبان گناہ سے رکے گی، دونوں طرف سے۔ اسی لیے خانقاہوں میں جو ہے لا الہ الا اللہ کی اللہ اللہ جو ضربیں لگوائی جاتی ہیں، یہ علاج ہے۔ اور دو اعتراض کرتے ہیں صاحب یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کلمہ طیبہ کا تکرار یہ تو ثابت ہے، جدد ایمان بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پڑھ کر کے بار بار اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، نور ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم ارشاد فرمایا رب العالمین نے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرْ اپنے رب کا نام ذکر کرو۔ کوئی لوگ ایسا اللہ 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 کہنے سے کیا فائدہ؟ تو قرآن دیکھ لو، اس میں رب آیا ہے، کہتے صاحب اللہ اللہ پورا جملہ نہیں ہے، یہ تو مفرد ہے، اس کے کوئی حکم نہیں ہے نا؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہو اس کو اسم رب کا، جو ہماری مادری زبان کا ترجمہ ہوگا، اپنے رب کا نام جپو، رب کا نام ذکر کیا ہے، کوئی جملہ نہیں ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جس کا حاصل یہ ہے کہ کچھ وقت تنہائی کا رکھو جس میں تم ہو اور تمہارا مولا ہو اور مولا تعالی شانوں کی یاد ہو۔
بہرحال میں نے روایت پڑھی آپ کے سامنے، مثل الذی یذکر ربہ، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی مثال، اور اس کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، غفلت میں ہے۔ ذکر کا مقابل غفلت ہے، ذکر مقابل غفلت ہے۔ کیا ہے؟ زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ، اس کا دل زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، اس کے دل پہ مردنی ہے۔ ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، اور اس درجے میں جمے گی جس درجے میں اللہ حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایسا یاد کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور نہیں تو کم سے کم یہ درجہ ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت میں استحضار یہ ہونا چاہیے، ذکر کی برکت ہمارے اوپر آنی چاہیے، صفت استحضار حاصل ہو جائے۔ ایسا کہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ شعر پڑھا کرتے تھے، جبر حضرت نے فرمایا ہے، استحضار و ہمت کا سراسر نسخہ اکسیر ہے اصلاح امت کا۔ استحضار یہ ہے کہ ہر دم خدا کا دھیان رہے، اور عمل کے واسطے ہمت چاہیے، ہمت درکار ہے۔ اب صاحب تہجد میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں، سوئے ہیں، پڑے ہیں، ہمت کرو، اٹھو، وضو کرو، ابھی کیا ہے، دروازہ کھل جائے گا، دروازہ کھل جائے گا، لیکن ہم ہمت نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں جو لطف اخیر شب میں بیوی کے پاس سونے ملتا ہے، اللہ کی یاد میں ملتا ہے، تو بیوی کی محبت زیادہ ہوئی کہ اللہ کی محبت زیادہ ہوئی؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پکا مسلمان مومن اس وقت نہیں ہو سکتا ہے جب تک میری محبت اس کے والدین سے، والد ہی، اس کے ولد ہی، اور اس کے اولاد سے، اور سارے انسانیت سے اس کی محبت، میری محبت غالب آ جائے ساری انسانیت پر، تب پکا ایمان ہوگا، ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں آپ پڑھیے، شیخ صغیرہ میں لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ، اور زوجہ مطہرہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نے کہا کہ چلو چھوڑو، اب میں تو اپنے ابو کی عبادت کروں گا، اور اٹھے اور نماز میں مشغول ہو گئے، نماز میں مشغول ہو گئے۔ جی اللہ کی محبت ہمیں سونے نہیں دے گی، سویا جاتا ہے اس واسطے کچھ دماغ آسودہ ہو جائے، پھر اللہ کی یاد میں لگیں، دماغ آسودہ ہو جائے اللہ کی یاد میں لگیں، کچھ کھا پی لے طاقت ہو اللہ کی یاد میں لگیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، حج روزہ رکھیں، حج کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوراک جسم کی خوراک ہے، اور ذکر جو ہے روح کی خوراک ہے، ذکر جو ہے روح کی خوراک ہے۔ ذکر سے روح میں قوت آتی ہے، اور غذاؤں سے جسم میں قوت آئے گی، تو روحانی قوت کو کیا کرنا چاہیے؟ مضبوط اور نورانی بنانا چاہیے۔ معاصی سے نور نہیں آئے گا، ختم ہو جائے گا، اور توبہ استغفار کے ذریعے سے جو ہمارے قلب پہ کالک آیا ہے گناہوں کا، توبہ استغفار سے دھل جائے گا اور صاف ہو جائے گا۔ پھر ذکر اذکار کریں گے تو مجلہ مزکہ ہوتا چلا جائے گا، اور کوئی اپنے کو مزکہ مجلہ نہ سمجھے، اپنے کو ہر ایک سے چھوٹا سمجھے۔ لا تزکوا انفسکم، اپنے بڑا مزکہ مت سمجھا کرو۔ هو اعلم بمن اتقى، کون زیادہ متقی ہے کون متقی کون نہیں ہے وہ خدا بخوبی جانتا ہے۔ تمہارے دعوے سے خدا جانے گا؟ ہمارے دعوے سے خدا جانے گا؟ اللہ خود جانتا ہے۔ بہرحال اللہ توفیق سے نوازے۔ یہ چند جملے جو آئے کہہ دیا، اللہ ہمیں بھی نفع دے اور آپ سب کو نفع دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کلما ذکر الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں ضرور فرما، اپنے ذکر اپنی یاد میں لگا، غفلت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی محبت اپنی معرفت اپنا تقوی نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت سراپا ذکر ہے، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک ایک سنت کو اختیار کرنے اپنانے توفیق نصیب فرما، تمام طاعات سے نواز دے، تمام معاصی حفاظت فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تقوی نصیب فرما، اپنوں کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے اولیاء اللہ کی ہمیں نگاہ نصیب فرما، اولیاء اللہ کی زبان نصیب فرما، اولیاء اللہ کے اعمال اور اخلاص نصیب فرما، پردے غیب سے اس کا انتظام فرما۔ اے اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تو ہی سائر انعامات فرمانے والا ہے، اپنی محبت و معرفت کا ذکر کا انعام ہمیں عطا فرما دیجیے، غفلت سے حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔